بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ سالوں سال سے یہ بجٹ کا جو ہر سال ایک روایت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ریچول کہہ سکتے ہیں، میں ایک کارروائی جو ہے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بجٹ ہوتا ہے وہ پورے سال میں آپ کو دکھائی دیتا رہتا ہے، کیونکہ قیمتیں جو ہیں ان کے اندر آپ کو اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے اور ہمیشہ چڑھتی ہیں قیمتیں، اتار تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ چینی کے اندر آپ دیکھ لیں پچھلے 6 ماہ کے اندر کتنی قیمت کے اندر اضافہ کیا گیا کہ 155 سے 175 اور 180 روپے جو ہے، اور کچھ ایک ٹائم آیا تھا کہ جس میں لوگ 200 روپے فی کلو بھی بیچتے رہے، اور یہ وہ ٹائم تھا جس کے اندر جو ڈاکو ہیں بیسیکلی وائٹ کالر ڈاکو جن کو کہا جاتا ہے، جن کے اوپر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ لوگوں کو چند ہفتوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اس پہ کوئی بھی قابو نہیں پاتا۔ بہرحال یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگوں کو سستی چیزیں، بجلی، گیس، تعلیم، اس کے علاوہ صحت کی جو سہولیات ہیں، دوائیوں کے اندر آپ یقین کریں کہ 2018 کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً کوئی یعنی ہزاروں فیصد سے زیادہ جو ہے دوائیوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہم نے دیکھا، اور پچھلے 3 سالوں کے اندر تو یعنی حد ہی ہو گئی ہے نا جی۔ یعنی لائف سیونگ ڈرگز جو تھیں، جن کی قیمتیں ایک دوائی مثال کے طور پہ 200 روپے کی ملتی تھی، وہ اس وقت جو ہے وہ 800، 1200 روپے کی وہ دوائی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ یعنی بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، شوگر کی بیماریاں ہیں، شوگر کی جو دوائیاں ہیں، اسی طرح باقی جو لوگوں کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عام بیماریاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی دوائیوں کی قیمتوں کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی قیمتیں کم ہوتی تھی، بٹ انفارچونیٹلی اب اس کو جو ہے وہ ایک پر لگ چکے ہیں۔ گاڑیاں آپ دیکھ لیں کہ ایف ایکس پاکستان کے اندر سوزوکی وہ کرتی تھی، پروڈکشن اس کی پیداوار کرتی تھی، مہران آ گئی ایف ایکس کے بعد، وہ بھی ایک مطلب جب شروع ہوئی تھی تو کچھ 4.5 لاکھ روپے کی تھی گاڑی، 5 لاکھ کی تھی، ٹھیک ہے، بتدریج ڈالر کی جو ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قدر میں جب کمی آئی، ڈالر مہنگا ہوا تو گاڑیوں کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو گئیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو منیمم ایک گاڑی جو ہے ایک فیملی کے لیے اویلیبل ہے وہ آلٹو ہے، اور جس کی قیمت 30 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، 30 لاکھ۔ یو جسٹ امیجن کہ ان حالات کے اندر جب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، جب آپ نے بڑے شہروں کے اندر کرائے کے مکانوں کے اندر رہنا ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، باقی یعنی ضروریات زندگی ہیں، اس صورتحال کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ ایک چھوٹی گاڑی جو ہے اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ حکومت کیا یہ اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ 18 لاکھ 15 لاکھ تک لائے گی؟ کیا حکومت دوبارہ سے اس کمپنی کو یہ کہے گی کہ مہران جیسی چھوٹی گاڑیاں جس طرح ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے، پاکستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں، کیا اس کی گاڑیاں جو ہے پاکستان کے اندر مل سکتی ہیں؟ بہرحال یہاں پہ تو یہ بتایا جائے گا جی کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام کر لیا، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے پروگرام کیا، آپ نے ایک فائنانس منسٹر جو ہے وہ بینکر کو لے کر آئے، جیسے شوکت عزیز صاحب تھے، پھر شوکت ترین صاحب تھے، یہ تمام بینکرز تھے۔ اس وقت تو اسحاق ڈار صاحب اس حکومت کے پاس موجود تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹری سے دور رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے یہ اب حکومت جو ہے یا شہباز شریف صاحب جو ہے یا ان کی جماعت جو ہے وہی بتا سکتی ہے۔ بہرحال وہ جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں ایز اے فارن منسٹر، بٹ اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عوام کی زندگی کو کس حد تک آسان بنا سکتے ہیں؟ آپ کے بجٹ کا یہ سب سے بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری بجلی جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی ہے، لوگوں نے سولر پینل جو ہیں وہ گھروں کے اوپر لاکھوں روپے اپنی یعنی لمیٹڈ انکم سے جمع کر کر کے پونجی کو وہ شروع کیا۔ اب کچھ یہ خبریں آ رہی ہے کہ کیا اس کے اوپر بھی ٹیکسز جو ہے اس کی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر آپ نے انرجی سیکٹر کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا، جو سب سے زیادہ بلیڈنگ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جیسے ادارے جو ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو، انرجی سیکٹر کو، باقی جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں آپ کے پی آئی اے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ نے پرائیویٹائزیشن کی کیا ہے یہ بتا دینا قوم کو کہ آپ نے جب سے آپ آئے ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر، پہلے آپ نے عمران خان کو جب نکالا گیا
یا عمران خان کو جب ووٹ آؤٹ کیا گیا اس کے بعد 1.5 سال 16 ماہ کی حکومت آپ نے کی، 6 ماہ کے بیچ میں انٹرم سیٹ اپ آ گیا، ابھی تقریباً پچھلی فروری سے جو ہے مارچ سے آپ حکومت کے اندر ہیں، تو آپ یہ اگر آپ ٹوٹل ٹائم اگر آپ لگا لیں تو تقریباً 4 سال کا ٹائم یہ بنتا ہے، 3 سال کا، 3.5 سال کا۔ اس دوران پاکستان کے اندر ایک بات پازیٹیو ضرور ہوئی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو ہے وہ اسٹیبلٹی فائنینشیل نہیں آئے گی، اس حد تک تو ہم مانتے ہیں کہ اس حکومت نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر فائنینشیل اسٹیبلٹی لے کر آئے ہیں، یعنی پاکستان کو ڈیفالٹ سے IMF کو کنونس کرنے کے بعد، اور آئی تھنک کہ اورنگزیب صاحب کو جو HBL کے پریزیڈنٹ تھے ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ ایک فائنینشیل ایڈوکیٹ ہیں، بہترین نیگوشیٹر ہیں، جس کی وجہ سے وہ IMF کو کنونس کر لیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے ایک پروگرام جو ہے ان سے لے لیا ہے جس کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک اوور آل انٹرنیشنلی تو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن انٹرنلی جو اندرونی طور پہ عام آدمی کو جو سکھ ہونا چاہیے، جو لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے کسی بھی حکومت سے، جیسا کہ وعدہ کر کے تمام سیاسی جماعتیں آتی ہیں، اس حکومت نے PTI کی فائنینشیل جو ٹیم تھی یا فائنینشیل ان کی جو پالیسیز تھی ان کو ایروڈ کر کے رکھ دیا جائے۔ اس زمانے کے اندر احسن اقبال صاحب، خرم دستگیر صاحب، یو نیم اینی بڈی، سارے لوگ جو تھے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ آج جو ہے آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ پر بیرل کیا بک رہی ہے، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ ڈالر جو ہے آپ کہتے تھے جی 180 سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے، آج جو ہے آپ نے اس کو ایک جگہ پہ روک تو ضرور لیا لیکن اس کو نیچے نہیں لے کر آئے، جس کا ایک بینیفٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا جتنے بھی امپورٹڈ آئٹمز ہیں اس کے اندر۔ بہرحال حکومت جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ کوئی خاص بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ ابھی تک ہمارے اوپر جو قرضے ہیں اور ہم نے جو اسٹرکچرنگ کرنی تھی بڑے بڑے اداروں کی، اس کے اندر ہمیں کوئی اس کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ انرجی سیکٹر ہے یا آپ کا باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس کے اندر کوئی آپ کو اصلاحات جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ جب تک یہ اصلاحات نہیں کی جائیں گی تو عام آدمی کو ریلیف جو ہے وہ بہت اس کے لیے مشکل ہوگا۔ بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت انٹرم پرائم منسٹر صاحب جو تھے کاغذ صاحب، وہ بھی کہتے تھے یہ تو اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، باہر سے زر مبادلہ آئے گا، ٹھیک ہے زر مبادلہ تو ضرور آئے گا، لیکن آپ کی نوجوان نسل جو ہے پڑھ لکھ کے اگر یہاں سے چلی جائے گی تو آپ کے ملک کے اندر اداروں کو بہتر طریقے سے کون چلائے گا، چاہے وہ انڈسٹری ہے، پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں، یا لوگوں نے انڈیویجولی بزنس کرنا ہے، وہ تب ہوگا جب آپ لوگوں کو کانفیڈنس دیں گے۔ اب جیسے ترکی کے ساتھ انڈیا نے یہ ہمارا جو ان کے ساتھ ہوا، یہ لمیٹڈ وار ہوئی، انہوں نے ترکی کی کافی کمپنیوں کو جو ہے انڈیا نے وہاں سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو آپ ان کو انوائٹ کریں۔ انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر 3-3.5 سالوں میں کتنی آئی ہے، قوم کو یہ بتائیں نا، آپ صاف صاف لوگوں کو بتائیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ لے کر آئے ہیں اس ملک کے اندر، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری، ہماری زراعت جو ہے اس کا آپ نے کیا کیا ہے کہ ویٹ کی جو پرائس تھی وہ آپ نے اتنی لو رکھ لی کہ اب آئندہ کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کسان جو ہے نیکسٹ ایئر کیا وہ سوئنگ کرے گا ویٹ کی یا نہیں بھی کرے گا، اور جب آپ نہیں کرے گا آپ کی اپنی جو ہے وہ ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو آپ امپورٹ کریں گے، جب آپ امپورٹ کریں گے تو پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کی قیمتیں اوپر جائیں گی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر حکومت جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو غور کرنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اصلی سوال یہ ہے کہ جب آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں اس میں ایک عام آدمی کی زندگی میں، عام آدمی کا لفظ تو ویسے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے بیکاز آئین کے اندر عام آدمی کا لفظ کبھی نہیں ہے، شہری ہوتا ہے۔ لو انکم جو لوگ ہیں، ہماری آبادی جو ہے، کیا ان کے لیے آپ کوئی مرات لے کر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، دیٹ از دا کویسچن۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ اب کل کا جو فائنانس منسٹری کی جو تقریر ہوگی یہ جو بجٹ کی، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف کیا دیتی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ مریم نے یہ کہا ہے کہ نو مور ٹیکسز ان پنجاب، بٹ ایکچوئل ٹیکسز جو ہے اس کی جو اجرا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مرکز سے ہوتی ہے۔
وہ وفاقی حکومت سے ہوتی ہے، وہ اسلام آباد سے ہوتی ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے اندر فائنانس منسٹر کی تقریر سے ہوتی ہے۔